بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عروج میں یا اپنی جوانی میں کہہ لیں، وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے پیٹھ پیچھے لوگ اسے یزید لاکھو خان اور حجاج بن یوسف کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے ظلم کا شکار تو گاؤں کے تمام تر غریب غربا ہوتے ہی رہتے تھے، مگر سب سے زیادہ ظلم اس کی بیوی نے برداشت کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کی آخری چند سانسیں بھی جب انتہائی تکلیف سے لے رہی تھی اور سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی بیوی کے سینے پر زور زور سے اینٹیں مارنا شروع کر دی تھی۔ تیسری ہی اینٹ میں اس کی بیوی کی روح جسم سے پرواز کر گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی تسلی کے لیے اینٹیں برساتا رہا تھا۔ اس کا نام مرزا توصیف تھا۔ ظلم اور درندگی ڈھانے میں کوئی اس کا ہم نوا نہیں تھا، مگر اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا تھا، اور چوتھے روز سے اس کی آخری سانسیں فقط اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ نیچے سے اس کا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے سیران قرآن پاک کا ورد جاری تھا۔ کمرے کے اندر مسلسل ذکر و اذکار ہو رہے تھے، مگر جان تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھیں تھی کہ مسلسل چھات کو گھورے جا رہی تھی۔ کسی راڑ نما مضبوط اور باریک چیز کو اس کے دانتوں میں گھسا کر اچھی طرح طاقت لگا کر اس کے منہ کو کھولا جاتا تھا، تاکہ اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالے جا سکیں۔ اس کے خوف، رعب و دب کی وجہ سے اس کے مظلوم سے مرنے والا اس سے پانی نہیں مانگتا تھا۔ آج وہ لاچار اور بے بسی کی تصویر بنا موت کا منتظر تھا، اور خدا نے اس کی اس انتظار میں گرفت کی تھی کہ وہ چاہ کر بھی پانی نہیں مانگ سکتا تھا۔ 4-5 دن پہلے اس نے جو آخری بات کی تھی، وہ اس نے ایک مولوی صاحب سے کی تھی، جنہوں نے آ کر اس سے پوچھا تھا کہ اس وقت تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ پچھتاوا اپنے کس مال پر ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو شہر بھیجا تھا، اور ساتھ ہی اس کو اپنا جوتا دے کر بھیجا تھا کہ اس جوتے کے اندر موچی سے کیل لگواتے لانا، کیونکہ یہ جوتا اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ میری بیوی نے جوتے میں کیل لگوایا، لیکن موچی نے جوتے کے اندر کیل ٹھیک طرح سے فٹ نہ کیا، جس کی وجہ سے جب میں نے جوتا اپنے پاؤں میں پہنا تو کیل مجھے پاؤں میں لگنے لگا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو کیل جوتے کے تلوے سے باہر بھی آیا ہوا تھا۔ مجھے موچی کی بجائے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ میری عادت ہے کہ میں جب اپنی بیوی کو مارتا تھا تو پہلے اس کے ہاتھ باندھ دیتا تھا، تاکہ وہ اپنا ہاتھ سامنے نہ کر سکے۔ میں نے بیوی کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے بالوں سے پکڑ کر جھکا لیا، اور اسی جوتے کی مدد سے اسے مارنے لگا۔ جوتے میں لگا ہوا کیل جب میری بیوی کے جسم میں چبھتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بہت چلاتی۔ اس کی آواز کو دبانے کے لیے میں نے اس کا منہ بھی کپڑے سے باندھ دیا۔ اس کو تب تک مارتا رہا جب تک میں تھک نہ گیا، مگر وہ میرے تھکنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں، وہ تکلیف بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے جسم میں کوئی انسان سوئیاں چبھا رہا ہو، اور میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر گھوم رہا ہے، وہ منظر بھی یہی گھوم رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جوتے کی مدد سے مار رہا ہوں، اور مجھ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر معافی مانگ رہی ہے، مگر میرے دل میں کوئی رحم نہیں آ رہا۔ میں اس کو معاف نہیں کر پا رہا، بلکہ میرا دل تو شاید ان دلوں میں سے ہے جن پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ظلم؟ تو توصیف مرزا نے بتایا کہ جب میری بیوی میرے ظلم سہتے سہتے مر رہی تھی تو اس کے چند سانسیں اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ نچلا سارا دھڑ بے جان تھا۔ میرے سارے گھر والے اس کی طرف متوجہ تھے۔ سب لوگ مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ کوئی اس کو پانی پلا رہا تھا، کوئی اس کے گلے سہلا رہا تھا، کوئی اس کو پانی پلا رہا تھا، کوئی اس کے گال سہلا رہا تھا، کوئی اس کو تسلیاں دے رہا تھا، کوئی اس کو کلمہ پڑھا رہا تھا۔ میں کچھ دیر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، لیکن پھر میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اٹھ کر اینٹ اٹھائی اور اپنی بیوی کے سینے میں زور زور سے مارنا شروع کر دی۔ وہ تو دوسری یا تیسری اینٹ سے مر گئی، لیکن میں پھر بھی مارتا رہا۔ پھر نہ جانے کب میرا غصہ اترا، مگر تب تک اس کے سینے کی ہڈیوں کا سرما بن چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرا یہ گناہ چھپانے کے لیے بھی میری بیوی کو خود غسل دیا، گاؤں کی کسی بھی خاتون کو سامنے نہ آنے دیا۔
میرے اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کی وجہ سے بھی آج تک مجھ پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہ ہو سکی، مجھ پر کوئی بھی کیس نہ ہوا۔ اس دنیا کی عدالتوں میں ہر کیس جیتتا آیا، اس لیے اس دنیا کے قانون و انصاف سے نپٹنا میں بخوبی جانتا تھا، اور آخرت کے متعلق میرے دماغ میں کبھی خیال ہی نہ آیا تھا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد مولوی صاحب نے اس سے معزز خانہ انداز میں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا، مگر دل سے دعا نہیں کر سکوں گا۔ میں چاہوں گا تو بھی میرے دل سے دعا نہیں نکل گی۔ تم نے اپنے ظلم کی جو روایات سنائی ہے، یہ ظلم کی روایات بلکہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر میں نے تمہارے متعلق پہلے بھی سن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری ہدایت کے لیے ہر ممکن دعا ہے، صدقے دل سے دعا کی، مگر تم نے کبھی اپنی حالت میں بہتری لانے کا متعلق سوچا ہی نہیں۔ تم کو جب کبھی ہدایت کے لیے بلایا جاتا تھا تو تم الٹا اس پر ظلم کرنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے لوگوں نے تھک کر تمہیں تمہارے ہی حال پر چھوڑ دیا۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت دی، شاید تم پلٹ آؤ گے، تم بہتری کی طرف آ جاؤ گے، لیکن تم نے اس مہلت کو، اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھ لیا اور مزید گناہ کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لگام میں کھینچ لی ہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ بس اتنی مختصر سی دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر چل دیے، جبکہ اس کی سانسیں اب بھی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی اور اس کی تکلیف میں کسی قسم کی کوئی کمی بظاہر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔